کل کے سبق میں ہم نے قلب مکانی کو پہچاننے کا پہلا طریقہ پڑھا جسے اشتقاق کہتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم دوسرا طریقہ پڑھیں گے قلب مکانی کو پہچاننے کا، وہ ہے تصحیح۔ تصحیح کا مطلب کیا ہے؟ تصحیح کا مطلب ہے، اس کا پہلے مفہوم سمجھ لیں، پھر میں آپ کو عبارت کا ترجمہ کرواتا ہوں۔ تصحیح کا مطلب ہے کہ ایک کلمے میں تعلیل کرنا واجب ہے، لیکن پھر بھی اس کو ایسے ہی پڑھنا جیسے اس کلمے کو پڑھتے ہیں جو بالکل صحیح ہے۔ صحیح وہ کلمہ ہے کہ جس کا کوئی بھی حرف اصلی نہ حمزہ ہو، نہ حرف علت ہو، اور نہ اس میں دو حروف ایک جنس کے ہوں۔ تو آپ اس باب میں صحیح یعنی کہ وہ کلمہ کہ جس میں تعلیل واجب ہے، اس کو بطور صحیح کلمے کے استعمال کرنا، بغیر تعلیل کے اسے پڑھنا کہ جیسے اس میں تعلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ بھی قلب مکانی کی پہچان ہے، اور اس کی پہچان بھی اس کے مصدر سے ہوگی۔ جب ہم اس کا مصدر دیکھیں گے کہ بھئی یہ مصدر تو غیر صحیح ہے اور اس میں تو تعلیل کرنا واجب ہے، اور اس کا استعمال جب آپ دیکھیں گے تو وہ بغیر تعلیل کے ہو رہا ہوگا، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اس میں قلب مکانی ہوا ہے۔ یہ کلمہ بغیر تعلیل کے استعمال ہو رہا ہے، تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ یہاں پر قلب مکانی ہوا ہے۔ جیسے یہاں پر مصنف نے مثال دی ہے، التصحیح مع وجود موجب الاعلال، فرمایا دوسرا طریقہ، دوسرا امر تصحیح ہے، موجب اعلال کے باوجود کلمہ کو بغیر تعلیل کے استعمال کرنا۔ موجب اعلال کے باوجود کلمہ کو بغیر تعلیل کے استعمال کرنا۔ فإن تصحیحہ مع وجود الموجب، یہی اس عبارت کا مطلب ہے جو آپ کے سامنے میں نے بیان کیا۔ مطلب جیسے کما فی عیسیٰ، یہ دیکھیں یہ کلمہ ہے، اس کو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ عیسیٰ۔ اب اس میں تعلیل کرنا واجب ہے، اس میں تعلیل کرنا واجب ہے کہ یا متحرک ہے اور اس کا ما قبل مفتوح ہے، اس کو الف سے بدلنا واجب ہے، لیکن نہیں بدلا، بغیر تعلیل کے اس کو استعمال کیا، تو یہی اس بات کی دلیل ہے کہ تو اب اس کا جب میزان نکالا جائے گا تو یہ کہا جائے گا عیسیٰ بر وزن عافیلہ۔ عیسیٰ بر وزن فاعلہ نہیں کہیں گے، بلکہ عیسیٰ بر وزن عافیلہ کہیں گے، کیونکہ جو اس کی اصل ہے وہ ہے یا عیسیٰ۔ اب اس کو ہم عافیلہ اس کا وزن کیوں نکال رہے ہیں؟ کیونکہ اس میں فا کلمہ کو عین کی جگہ اور عین کلمہ کو فا کلمہ کی جگہ لے آیا۔ آپ دیکھیں یہاں پر یہ اصل ہے، اس میں یا فا کلمہ کی جگہ ہے اور حمزہ عین کلمہ کی جگہ ہے، اور اس میں جس میں قلب مکانی ہے اس میں کیا ہوا؟ یا عین کلمہ کی جگہ ہے اور حمزہ فا کلمہ کی جگہ ہے، تو لہٰذا اس لیے اس کے میزان میں بھی ہم وہی تبدیلی لائیں گے جو کہ اس کلمے میں ہے جس میں قلب مکانی واقع ہوا ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب اس کی اصل کا ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یا عیسیٰ سے مقلوب ہے؟ جی اس کی اصل کا ہمیں کیسے پتہ چلا کہ عیسیٰ یا عیسیٰ سے مقلوب ہے؟ وہ اس کے مصدر سے پتہ چلا۔ ٹھیک ہے، مصدر کیا ہے اس کا؟ وہ بھی مصنف نے بیان کیا ہے، وہ ہے یہ الیأس، معنی ہے مایوس ہونا۔
التصحیح مع وجود موجب الاعلال، موجب اعلال کے باوجود کلمہ کو صحیح پڑھنا، کما فی عیسیٰ، جیسا کہ عیسیٰ میں ہے، فَإِنَّ تَصْحِيحَهُ مَعَ وُجُودِ الْمُوجِبِ، اس لیے کہ موجب اعلال ہونے کے باوجود اس کو صحیح پڑھنا، وَهُوَ تَحَرُّكُ الْيَاءِ وَانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا، وہ موجب اعلال کیا چیز ہے، اس کی طرف مصنف نے اشارہ کیا ہے، وَهُوَ تَحَرُّكُ الْيَاءِ، وہ یا کا متحرک ہونا، وَانْفِتَاحُ مَا قَبْلَهَا، اور ما قبل کا مفتوح ہونا ہے، دلیل علی انہ مقلوب یعیسیٰ، جو اس بات کی دلیل ہے کہ عیسیٰ یعیسیٰ کا مقلوب ہے، فیقال، تو بس کہا جائے گا عیسیٰ بر وزن عافیلہ، عیسیٰ بر وزن، وَيُعْرَفُ الْقَلْبُ هُنَا أَيْضًا بِأَصْلِهِ، تو یہاں بھی قلب مکانی پہچانا گیا کلمہ کی اصل سے، وَهُوَ الْيَأْسُ، اور وہ کلمہ کی اصل کیا ہے، الیأس مصدر ہے۔ سمجھ نہیں آ گئی ہے سمجھ؟